السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ٹائم۔ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں اور باہر جس طرح کی بھی ٹوٹی پھوٹی قیادت موجود ہے، کام کسی نہ کسی طرح چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اگر ظلم کے مقابلے میں کوئی ایک جماعت کھڑی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اس پہ بے جا تنقید کرنا پاکستان کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ جماعت نہیں رہتی تو پاکستان کو بچانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سب مل چکے ہیں پاکستان کو کھانے کے لیے اور ہماری ہڈیاں نوچنے کے لیے۔ لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے۔ جن لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں ہے، میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کو بھی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ عمران خان آج اگر جیل میں ہے تو وہ بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ اس معیشت کے ساتھ، اس عوامی نفرت کے ساتھ، اس عالمی دباؤ کے ساتھ جو اب بننا شروع ہو گیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے خطوط بھی آ چکے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بول چکا ہے، برطانیہ بول چکا، امریکہ کی کانگریس میں قرارداد منظور ہو چکی، اس سب کے باوجود بادشاہ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں صرف اس لیے کامیاب ہوا ہے کیونکہ باہر بیٹھے لوگ بزدل ہیں۔ باہر صرف وہی لوگ کمپنی کو قبول ہیں، ورنہ جو کمپنی کو قبول نہیں ہے وہ جیل میں ہے یا وہ بیچارہ چھپا ہوا ہے۔ باہر انہی کو رہنے دیا گیا ہے جو کمپنی کے لیے مکمل قابل قبول ہیں۔ یہ کلپ ایک سامنے آیا ہے، یہ کلپ سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے ہیں، آپ بھی ذرا یہ سن لیں۔ آپ کا پروگرام سینسر ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو شفیق لونڈ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو دکھا دیتی ہوں جس طرح وہ بے یاروں مددگار۔ دیکھیں کاشف عباسی، آپ کو جتنا مرضی اپنا کوئی پیارا ہو جائے نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مٹی کی امانت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اس کو مسلمانوں کے ناطے اس کو دفناتے ہیں۔ آپ نے تو لاشیں دفنانے نہیں دی، آپ نے لاشیں دفنانے نہیں دی، 3 دن لوگوں کو بلیک میل کیا کہ ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ڈیرہ غازی خان میں اس کے گھر میں فاتحہ نہیں کرنے جائیں گی۔ جی، زرتاج گل وزیر سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ شفیق لونڈ جو آپ کے علاقے کا تھا اس کے گھر کیوں نہیں گئیں؟ اس سوال کا جواب میڈیا پہ آ کے وہ یوں دے رہی ہیں کہ مجھے بیسیکلی دھمکی دی گئی یا آرڈر آیا کہ آپ نے نہیں جانا، اور وہ نہیں گئیں۔ میں حیران ہوں باہر کے لوگوں پر جو آزاد پھر رہے ہیں، کیا ایسے انقلاب آئے گا؟ ایسے لڑنی ہے لڑائی؟ عوام تو تیار ہے لڑنے کے لیے، اور عمران خان تو لڑ رہا ہے۔ عمران خان اور عوام تو ڈائریکٹ ہیں، لیکن بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کا مقام ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک خبر آئی ہے، میں آپ کو وہ بتا دوں، اور یہ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے، اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ all is not lost and all is not bad that is happening۔ صحافی ہیں زمان مغل، انہوں نے خبر دیا کہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر ڈی چوک آپریشن میں ہونے والے ظلم و ستم کے وافر شواہد جمع کر لیے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہر مجاز فورم پر دینے کے لیے یہ تیار ہیں۔ ملکی سطح پر تو دباؤ کام کر گیا، مگر بین الاقوامی سطح پر حکومتی پول کھلنے کا خوف طاری ہے۔ سو all is not lost, all is not bad، لیکن یہاں پہ جد و جہد کون کرے گا؟ یہاں پر ریزسٹنس کون دکھائے گا؟ دیکھیں، اگر مذاکرات بھی ہونے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ بار بار کہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے عابد شیر علی جیسے لوگ آ جائیں، طلال چودھری جیسے کن ٹوٹے بولنا شروع کر دیں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کی صرف تضحیق کی جا رہی ہے۔ ہاں، ایک چیز کلیئر ہے، مذاکرات جب بھی ہونے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ساتھ نہیں ہونے۔ نون لیگ کیونکہ ان مذاکرات کی گیم کی پرانی کھلاڑی ہے، وہ سمجھتی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کو جان بوجھ کے زچ کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہار رہے ہیں، دباؤ ہے، وقت کم ہے، ٹرمپ بھی آنے والا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے حق میں ٹرمپ چلا جائے، لیکن یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ ان کے خلاف ٹرمپ چلا جائے، ان کے مفادات کے خلاف کچھ کر دے۔ اس ایونچویلٹی سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اب یہ مذاکرات خود کرنا چاہ رہے ہوں۔ نون لیگ کیونکہ گھاگ ہے، وہ ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ لیکن جو سیدھی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کیا دیکھ رہی ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ عام بندہ اپنی جان دے رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہ ایف آئی آر درج کروا رہی ہے، نہ وہ گولی کیوں چلائی کا سوال پوچھ رہے ہیں ہر پروگرام میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا پر جب بھی بات شروع ہو
تو سب سے پہلے یہ کہیں کہ پہلے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گولی کیوں چلائی. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ اتنا ضروری ہے کرنا کیونکہ عمران خان نے کیا کہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے کہ 85 لوگوں کا اب جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ انہیں سزائیں سنائی جائیں گی, کیونکہ جسٹس امین الدین خان نے فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے. اور یہ مستقبل کی بڑی سیٹنگ کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے خطرناک منصوبے کیا ہیں اور یہ سیٹنگ کیا کر رہے ہیں. عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں. عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد قتل عام کے ثانیہ جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے. جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے. اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا. اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں, یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے, آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا. شواہد اکٹھے کر رہے ہیں, یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے. اور اس سے پہلے میں نے ایک صحافی کی خبر بھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتائی ہے کہ شواہد پی ٹی آئی نے کافی سارے اکٹھے کر لیے ہیں اور یہ عالمی فورم پہ جائیں گے. پھر خان نے کہا کہ میری اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ, عدلیہ اور انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر بھرپور آواز اٹھائیں. 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہداء اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا, لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں. ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا, کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے. مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں چھوڑا. اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی, جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی. ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کے آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیں اور روکیں. ہم اپنے ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھے. جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب میں وزیر اعظم تھا جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھ سے ملتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو بریف بھی کرتے تھے. 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا احمقانہ بات ہے. کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے, تو سازش کس بات کی کرنی ہے؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اصل حساب تو جنرل باجوہ کو ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی. اس بات کو مولانا فضل الرحمان, شاہد خاقان عباسی, محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے. ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب جنرل فیض حمید کا آج انصار عباسی جو ہے اپنے کالم میں ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹلی عمران خان اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کر دیا ہے. سو عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یوم شہداء لازمی منایا جائے گا, اس میں دعائیہ تقریبات ہوں گی, لوگ مل کے آواز اٹھائیں گے, اکٹھے ہوں گے. آپ دیکھیں ایک انٹرسٹنگ بات ہے, پہلے 9/11 اور اب 26/11 اور پھر 9 مئی. جب بھی کوئی چیز پری پلانڈ کی جاتی ہے تاریخوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ایک اور ڈاٹ کنیکٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو اسلام آباد میں قتل و غارت ہوئی ہے یہ پری پلانڈ ہے. آپ نے غور سے سوچنا ہے. ایون اے پی ایس ثانیہ کی تاریخ دیکھیں, یہ وہی تاریخ ہے 16 دسمبر جس دن ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا. اس تاریخ کو چھپانے کے لیے 16 دسمبر کو کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ لوگ ثانیہ مشرقی پاکستان پہ لان تان کرنے کی بجائے بچوں کے بارے میں سوچیں, دکھ میں ہوں, حب الوطنی جاگے, پھر گانے شانے بنائے گئے, نغمے وغیرہ. پھر 11/26 کا ایک الزام ہے ہم پر, اور بھارت نے الزام لگایا کہ آپ نے یہاں پر قصاب ٹائپ لوگ بھیجے اور آپ نے یہاں پہ حملہ کیا. 2009 کی یہ بات ہے. اور اب 11/26 کو ایک اور ثانیہ ہو جاتا ہے. تاریخیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں. تاریخیں اگر چوز نہ کی گئی ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ مے بی اٹس رینڈم. دیکھیں احتجاج کی کال تو 24 کو تھی, ثانیہ 26 کو کیا جاتا ہے. 26/11 سگنیفیکنٹ تاریخ ہے, اس کو سمجھیں. یہ سوشل میڈیا پر اس وقت کانسپریسی چل رہی ہے, ایک بات ہو رہی ہے, تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گیم کیا ہے. عمران خان نے آج یہ کہا ہے رپورٹرز کے سامنے کہ میں اخبار دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ نارمل چل رہا ہے. اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا, جلیانوالہ باغ 100 سال تک لوگ نہیں بھولے,
لیکن یہاں تو لگتا ہے سب گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، سب اچھے کی رپورٹ آ رہی ہے۔ تو عمران خان اپنی لیڈرشپ سے کافی مایوس ہیں جو باہر ہے۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ ہر حال میں یہ یوم شہداء بھی منایا جائے گا، اور ڈی چوک کا نام تبدیل کر دیا عمران خان نے۔ سو آج سے میں بھی اس کو شہداء چوک کہوں گا، کیونکہ عمران خان نے یہی نام رکھا ہے، اور ایکچولی بنتا بھی یہی نام ہے۔ شہداء چوک اس کا نام ہوگا تو یاد رہے گا کہ یہاں پر جلیانوالہ باغ 2 کیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔